کبھی کبھی اللہ پاک ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے؟ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کے آنسو، آپ کے سجدے اور آپ کی عبادتیں آپ کو اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب آپ اپنے لیے دعا مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس کے آخر پہ وہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے دعا مانگی، آپ کو لگ رہا ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر کبھی کبھی اللہ آپ کی نہ سن کر آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤ کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی آپ کو دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس آپ کو سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ آپ کا اس کو بلانا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، آپ کی آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ مشکل بس کچھ وقت ہی رہے گی۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کریں، اللہ ہے نا، وہی آپ کی تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھیں، اسے بتائیں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، اس سے دعا مانگیں، پھر دل سے خوف نکال دیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس آپ کو اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ دکھ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، اسی لیے یہ وقت ہی درد دیتا ہے۔ اصل میں وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، لیکن وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ ہر حال میں وہ نہیں بھولتا آپ کو۔ آپ کے گناہوں سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار آپ اس کے جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی کے جتنے گناہ بھی لے کر جاؤ تو وہ بس آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، لیکن محبت کرنا نہیں بھولتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ، جس سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا ہو، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا ہو، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے،
بالکل آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے آپ صبر کر رہے ہیں، صرف اسے راضی کرنے کے لیے آپ مسکرا رہے ہیں، اپنا درد بھلا کر آپ اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کے مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کو لگتا ہے اس کی وہ محبت آپ کے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس کے بعد بھی آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہیں تو قدم نہیں رکنے چاہیے، روتے بھی ہیں تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں ہیں، اور یہی یقین آپ کو اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس آپ کا یقین دیکھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دے گا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھڑے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اللہ سے مانگا، نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص آپ کے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے آپ کے صبر کا، امتحان آپ کی دعاؤں کا، امتحان آپ کے توکل کا، امتحان آپ کے انتظار کا، امتحان آپ کی برداشت کا، امتحان یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کریں تب پتہ چلے گا، جب آپ اس امتحان میں نہیں تھے تب اللہ کے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کی دعاؤں میں بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان آپ کے دل و دماغ پر پڑے اس درد کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو اللہ نے بنایا ہو آپ کو اپنی طرف لے کر آنے کا۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا آپ اس سے محبت کرو گے اللہ آپ سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا اللہ آپ کے لیے خاص ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے پیارے ہوں گے۔ جتنا آپ اللہ کے قریب رہیں گے اللہ آپ کے قریب رہے گا۔ اللہ پاک کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمان کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ کسی وقت حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسوں کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے سچویشن کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر
بھول جانا، اگنور کرنا یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کس چیز کا غم؟ نہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا اور انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مسجد ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے آپ کو بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے پیارا اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔